اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آج ہم نئے موضوع پر ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں. جو موضوع ہے وہ علم حدیث. حدیث ظاہر ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کے بعد احکام اور قوانین اسلام کو سمجھنے کے لیے جو ذریعہ ہے اور جو وسیلہ اور راستہ ہے ہمارے لیے وہ حدیث ہے. یعنی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اللہ عز و جل کا کلام ہے, جس میں اس نے احکام اور قوانین اور دساتیر اسلامیہ کو بیان کیا ہے. اور احادیث شریفہ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال اور فرامین ہیں کہ جو اپنے اندر قوانین اور دساتیر اسلامیہ کا بہت بڑا ذخیرہ لیے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں ہمیں بہت سارے احکام ملتے ہیں, بہت ساری باتیں, بہت سارے قوانین اسلامی ہمیں وہاں سے لینے ہیں, لیکن بہت سارے قواعد اور قوانین اور احکام ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم میں ہیں تو لیکن مفصل نہیں ہیں, مجمل ہیں. اس مجمل کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں احادیث کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم ان احکام پر عمل کر سکیں. مثلا قرآن کریم نے بتایا کہ اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. اب نماز پڑھیں, کیسے پڑھیں, کب پڑھیں, مثلا کتنی پڑھیں, مثلا صبح کی کتنی رکعت پڑھیں, ظہر کی کتنی رکعت پڑھیں, مغرب و عشاء کی کتنی پڑھیں. یہ قرآن کریم نے نہیں بتایا ہے کہ صبح کی کتنی ہے, کتنی رکعت ہے صبح کی نماز. یہ قرآن کریم میں موجود, یعنی ہمیں نظر نہیں آتا. یا ظہرین کی کتنی رکعت ہے, یا مثلا روزہ رکھیں, اس میں کیا کیا چیزیں منع ہیں, اس کے لیے ہمیں اور اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا ہوگا. صحیح. حج کا مسئلہ آتا ہے تو قرآن کریم میں مولا عز و جل فرماتا ہے وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, لیکن یہ نہیں بتایا احرام کہاں سے باندھیں, احرام میں کتنے کپڑے ہوں, یہ تو نہیں بتایا. صحیح. اور بہت ساری چیزیں احکام ہیں کہ جو قرآن میں مثلا مجمل طور پر موجود ہیں لیکن تفصیل نہیں ہے. زکوٰۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, بہت مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر آیا, لیکن کتنا نکالیں یہ سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث شریفہ ہی کا سہارا لینا ہوگا. یعنی بہت زیادہ مقدار میں احکام ہم احادیث سے لیتے ہیں, بڑی مقدار احکام کی ہم کس سے لیتے ہیں, احادیث سے لیتے ہیں. احادیث ہی سے سمجھتے ہیں اور
اسی سے لیتے ہیں. تو جس چیز کے اندر اتنا بڑا ذخیرہ ہو احکام کا، ہماری ضرورت کا، ضروریات کا، تو پھر اس چیز کو سمجھنا، اچھے طریقے سے لینا، حاصل کرنا بھی ہماری ضرورت اور ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو لیں اور حاصل کریں. یعنی جو چیز اتنی اہم ہے کہ جس سے ہمیں دستور حیات مل رہا ہے، اسلام اور دین مل رہا ہے، اس کے قوانین اور دساتیر مل رہے ہیں، تو ہمیں اسے ہلکے میں نہیں لینا ہے، بلکہ اس کا اہتمام کرنا ہے. اہتمام کرنا ہے اسے سمجھنے کے لیے، اسے احکام حاصل کرنے کے لیے. تو اب احکام حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے بعد گویا احادیث شریفہ یا روایات کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب اگر ہمیں احادیث اور روایات کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم ہر حدیث سے حکم لیں گے کہ جو بھی حدیث ہو، جسے بھی حدیث کہا جاتا ہو، اس سے حکم لیں گے، یا ہمیں کچھ اس میں غور و خوض بھی کرنا ہوگا حدیث لینے سے پہلے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہی سوچنا ہوگا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، ہے یا نہیں. یہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا بھی ہے یا نہیں؟ یہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ یہ ان کا فرمان مبارک ہے یا نہیں ہے؟ یہ صدیقہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایسا بیان کیا یا نہیں کیا؟ یہ امام حسن و حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ علیہ السلام نے ایسا کہا ہے، فرمایا ہے یا نہیں فرمایا، یا کسی نے غلط منسوخ کر دیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے نا. یعنی یہ نہیں ہمیں کرنا کہ بس لفظ ہمیں حدیث یہ ہو جائے کہ یہ حدیث ہے تو بس اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں، پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. کیوں شارف صاحب؟ پہلے تو ہمیں یہی ثابت کرنا ہوگا، یہی جاننا اور پہچاننا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں. یہی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حدیث ہے بھی یا نہیں حدیث ہے. یہ بس جو ویسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ امام نے فرمایا کہ امام نے ایسا نہیں فرمایا. صحیح. پھر ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ امام علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے تو ثابت ہو گیا کہ امام علیہ السلام کا ہی فرمان ہے، یہ ثابت ہو گیا. اب اس کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے؟ اس کے بعد مرحلہ یہ آئے گا کہ یہ جو فرمان مبارک امام علیہ السلام ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. آیا وہی مقصود امام ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا امام کا مقصود کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کیا دیکھنا ہوگا کہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے. تو اب ہمیں اسے سمجھ کے متن کو سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ متن جو اس میں امام علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے، آیا جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے. صحیح. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. یعنی حدیث بھی سمجھنی ہوگی اور حدیث کا متن بھی سمجھنا ہوگا، اس پر دھیان دینا ہوگا، اور پھر بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی کہ جس کے ذریعے ہم احکام اسلامی کو حدیث سے لے سکیں. کیونکہ حدیث بہت زیادہ ہے، حدیث بہت زیادہ ہے، اور اس پر دونوں کا اتفاق ہے، سنی اور شیعہ، جیسے میں نے کل علم اصول میں بیان کیا تھا کل کے درس میں. اس پر سب کا اتفاق ہے، علماء اہل سنت کا بھی اور علماء اہل تشیع کا بھی. کیا اتفاق ہے؟ کہ حدیث میں ملاوٹ، حدیث کی جعل سازی، حدیث جعلی نقلی حدیث بہت زیادہ تیار کی گئی ہیں. تو اب ان تیار شدہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک باقاعدہ مکمل علم ہے. صحیح. تاکہ سمجھا جا سکے کہ یہ حدیث جعلی ہے، نقلی ہے، یہ حدیث اصلی ہے، یہ حدیث امام کا فرمان ہے، نبی اعظم
سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا یہ جعلی حدیث ہے منسوخ کر دی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا امام علیہ السلام کی طرف؟ یہ پورا علم ہے جس کے ذریعے یہ سمجھا جا سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس حدیث کا درجہ کیا ہے۔ حدیث اب ہمیں اس علم کی طرف جانا ہوگا، دھیان دینا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ حدیث کی درجہ بندی، مثلا حدیث ضعیف، صحیح، حدیث مثلا حسن، صحیح، حدیث موثق، متواتر، غیر متواتر، ان تمام چیزوں کو پھر ہمیں سمجھنا پڑنا ہوگا تاکہ ان چیزوں کو جانچنے پرکھنے کے بعد، ان چیزوں پر ہم حدیث کو پرکھنے کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں اور اس سے صحیح ہم حکم شرعی حاصل کر سکیں۔ یہ انشاءاللہ آنے والے درس کا خلاصہ اور آنے والے درس کے بارے میں ہم نے بیان کیا انشاءاللہ، جس کا اب وقت تمام تقریباً ہو چکا۔ کل انشاءاللہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔